السلام علیکم ناظرین، جہاد و قتال سیریز کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی۔ ناظرین، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مارکہ جسر میں مسلمانوں کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے مارکہ بویب بپا ہوا۔ مارکہ بویب میں دشمن کو ناکوں چنے چبوا دیے گئے اور مارکہ جسر کی ہزیمت کا بدلہ زبردست طریقے سے لے لیا گیا۔ مارکہ بویب کے بعد مسلمان تمام عراق میں پھیل گئے۔ آج جہاں بغداد ہے وہاں اس زمانے میں ایرانی کسریٰ کا ایک بہت بڑا بازار لگتا تھا۔ سیدنا مصنع بن حارثہ نے مارکہ بویب کے بعد ایرانی کسریٰ کی معاشی رگ کاٹنے کے لیے اس بازار پر حملہ کیا۔ یہاں سے مسلمانوں کے ہاتھ کسریٰ کا بہت سا مال غنیمت لگا۔ ایران کے دارالحکومت میں یہ خبر پہنچی تو وہاں کھلبلی مچ گئی۔ ایران کی ملکہ پوران دخت کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ اب سلطنت کے امراء نے اتفاق کر کے پوران دخت کو تخت سے اتار دیا اور یزدگرد کو بٹھا دیا۔ یزدگرد 16 سالہ نوجوان تھا۔ کسریٰ کے خاندان میں نرینہ اولاد میں بس یہی رہ گیا تھا۔ اسی طرح یزدگرد کی تخت نشینی سے ایرانی حکومت کے پاؤں ایک بار پھر جم گئے۔ تمام لوگ مسلمانوں سے مقابلے کو تیار ہو گئے اور فوجی چھاؤنیاں قائم کی جانے لگیں۔ سیدنا عمر کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے سیدنا مصنع کو حکم بھیجا کہ فوجوں کو ہر طرف سے سمیٹ کر عرب کی سرحد پر آ جاؤ، ربیہ اور مضر کے قبیلوں کو بھی وہیں طلب کر لو۔ سیدنا عمر فاروق نے ان کے علاوہ بھی ہر طرف قاصد دوڑائے، ہر طرف سے لوگوں کو بلا لیا گیا۔ حج کا زمانہ تھا، خود بھی مکہ مکرمہ پہنچے۔ ابھی اب حج سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ ہر طرف سے قبیلوں کے مجاہدین کے قافلے امڑ آئے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے 3000 آدمی بھیجے، ان میں سے ہر ایک جنگجو تھا۔ حضرموت، مزہج، کیس اور غیلان وغیرہ کے بڑے بڑے سردار ہزاروں مجاہدین پر مشتمل لشکر لے کر آئے۔ یمن سے 1000، بنو تمیم اور رباب کے 4000، بنو اسد کے 3000 مجاہد نوجوان آئے۔ سیدنا عمر حج کر کے واپس آئے تو مجاہدین کی بہت بڑی تعداد مدینہ میں جمع ہو چکی تھی۔ اب آپ نے حکم دیا لشکر کو ترتیب دیا جائے، میں خود سپہ سالار بن کر ساتھ جاؤں گا۔ ہراول دستہ سیدنا طلحہ کو سونپا گیا۔ سیدنا زبیر بن عوان کو یمنہ یعنی فوج کے دائیں حصے پر سالار مقرر کیا گیا۔ میسرہ یعنی بائیں بازو پر سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو مقرر فرمایا۔ قلب یعنی لشکر کا درمیانی حصہ اپنے پاس رکھا۔ جب لشکر کو ترتیب دیا جا چکا تو خود مدینہ منورہ سے نکل آئے اور عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدنا عمر کے اس طرح ساتھ چل پڑنے سے مسلمانوں میں بہت جوش پیدا ہو گیا۔ مدینہ سے باہر 3 میل کے فاصلے پر لشکر نے پڑاؤ کیا۔ یہ اس سفر کی پہلی منزل تھی۔ اس وقت بڑے بڑے صحابہ نے مشورہ کر کے سیدنا عمر سے عرض کیا کہ امیر المومنین، آپ لشکر کے ساتھ نہ جائیں، اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو گیا تو یہ اسلام کے لیے بڑا سانحہ ہوگا۔ بڑے کبار صحابہ کی یہ رائے تھی، جبکہ عام لوگ چاہتے تھے کہ امیر المومنین ساتھ چلیں۔ آخر سیدنا عمر نے اٹھ کر تقریر کی، اس میں فرمایا میں ساتھ جانا چاہتا تھا لیکن بڑے اکابر صحابہ اس کے حق میں نہیں۔ آخر سب نے یہ بات منظور کر لی کہ سیدنا عمر ساتھ نہ جائیں۔ اب سوال یہ تھا کہ سپہ سالار کسے بنایا جائے۔ اس موقع پر سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے کہا میرے خیال میں اس لشکر کا سپہ سالار سعد بن ابی وقاص کو بنایا جائے۔ سیدنا سعد بہت بڑے صحابی تھے اور انہوں نے اس لشکر میں 3000 ماہر سپاہی بھی مہیا کیے تھے۔ وہ بلند مرتبہ تھے، نبی کریم کے رشتے میں ماموں لگتے تھے، ان کی بہادری میں بھی کسی کو شک نہ تھا۔ لہٰذا سیدنا عمر نے اس رائے سے اتفاق کیا، تاہم فرمایا میری طرف سے برابر ہدایات جاری ہوں گی، ان پر عمل کیا جائے۔ اس طرح سیدنا سعد اس لشکر کو لے کر روانہ ہوئے۔ 17 یا 18 منزلیں طے کر کے آپ ثعلبہ پہنچے۔ یہاں پہنچ کر قیام کیا۔ ثعلبہ کوفہ سے 3 منزل کی مسافت پر ہے۔ سیدنا مصنع 8000 کے لشکر کے ساتھ ذیقار کے مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہیں اسلامی لشکر کا انتظار تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اسلامی لشکر کوفہ کی طرف بڑھے تو اس کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ انہیں پل کی لڑائی میں شدید زخم آئے تھے اور وہ زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ ابھی سیدنا سعد کا لشکر وہاں نہیں پہنچا تھا کہ سیدنا مصنع بن حارثہ اس مقام پر ان زخموں کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے۔ یہ اتنے بڑے سالار تھے کہ صدیوں بعد ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ جہاد میں زندگی ختم کر دی اور آخر تک ایرانیوں کو ناکوں چنے چباتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ سیدنا سعد ثعلبہ مقام سے روانہ ہوئے تو شراف کے مقام پر آ گئے، یہاں ڈیرے ڈالے۔ اسی مقام پر سیدنا مصنع کے بھائی معین بھی ان سے آ کر مل گئے۔ سیدنا مصنع نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے تجربات کی بنا پر کچھ مشورے دیے تھے۔ وہ مشورے ان کے بھائی نے سیدنا سعد کو بتا دیے۔ سیدنا سعد نے تمام حالات اور اس علاقے کے نقشے وغیرہ بنا کر سیدنا عمر کی خدمت میں بھیج دیے۔ ادھر سے تفصیلی ہدایات آئیں، اس میں فوج کی ترتیب تک کے لیے ہدایات تھیں۔
سیدنا سعد نے ان نئی ہدایات کے مطابق فوج کا جائزہ لیا۔ فوج کی تعداد کم و بیش 30,000 تھی۔ انہوں نے فوج کے ہر حصے پر الگ افسر مقرر کیے۔ اس لشکر میں بدری صحابہ بھی تھے، ان کی تعداد 17 تھی۔ 300 صحابی ایسے تھے جو بیعت رضوان میں شامل تھے اور 300 کے قریب ایسے جو فتح مکہ کے موقع پر موجود تھے۔ 700 حضرات ایسے تھے جو صحابی تو نہیں تھے لیکن صحابہ کی اولاد تھے۔ سیدنا سعد ابھی شراف مقام پر ہی تھے کہ سیدنا عمر کی طرف سے یہ حکم آیا کہ شراف سے آگے بڑھ کر قادسیہ میں قیام کرو اور اس طرح مورچے بناؤ کہ سامنے ایرانیوں کی سرزمین ہو اور پشت پر عرب کے پہاڑ ہوں، تاکہ فتح ہو تو جہاں تک چاہو بڑھتے چلے جاؤ، اور خدا نہ خواستہ دوسری صورت پیش آئے تو ہٹ کر پہاڑوں میں پناہ لے سکو۔ ناظرین، قادسیہ ایک بہت محفوظ مقام ہے۔ یہ شاداب علاقہ تھا، اس میں نہریں اور پل بھی تھے۔ سیدنا عمر اسلام سے پہلے تجارت وغیرہ کے لیے ان علاقوں سے گزرا کرتے، لہٰذا وہ ان علاقوں سے بخوبی واقف تھے۔ ان کے بعد سیدنا سعد شراف سے چلے تو عزیب پہنچے۔ یہاں ایرانیوں کا اسلحے کا ڈپو موجود تھا، وہ اسلامی لشکر کے ہاتھ لگا۔ آخر سیدنا سعد قادسیہ پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے کچھ مجاہدین کو دشمن کی جاسوسی کا حکم دیا۔ وہ چلے گئے اور گھوم پھر کر خبریں لائے۔ آ کر بتایا ایرانی لشکر کا سپہ سالار رستم کو مقرر کیا گیا ہے۔ یہ شخص آرمینیا کا رئیس ہے، مدائن سے روانہ ہو کر سابات میں ٹھہرا ہے۔ سیدنا سعد نے یہ اطلاعات سیدنا عمر کو روانہ کی۔ وہاں سے جواب آیا کہ قتال سے پہلے کچھ سفیر ایرانیوں کی طرف بھیجے جائیں، انہیں اسلام کی دعوت دی جائے۔ سیدنا سعد نے اس سفارتکاری کے لیے 14 قابل ترین ساتھیوں کو منتخب کیا، جن میں عاصم بن عمر، عمر بن مادی کرب، مغیرہ بن شعبہ، مان بن حارثہ اور نعمان بن مکرم رضی اللہ تعالی عنہم زیادہ مشہور ہیں۔ یہ حضرات عقل، تدبیر اور سیاست میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ یہ سفیر گھوڑوں پر سوار ہو کر مدائن پہنچے۔ راستے میں جدھر سے گزرتے لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی۔ ان کی ظاہری صورت یہ تھی کہ گھوڑوں پر زین نہیں تھی، ہاتھوں میں ہتھیار نہیں تھے، مگر بے باکی اور دلیری ان کے چہروں سے ٹپکتی تھی۔ دیکھنے والے فوراً متاثر ہو جاتے۔ ان کی سواری میں جو گھوڑے تھے وہ خوب صحت مند اور چاق و چوبند تھے۔ ان کی زوردار ٹاپوں کی آواز یزدگرد تک پہنچی تو اس نے پوچھا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ اسے بتایا گیا اسلامی لشکر کے سفیر آئے ہیں۔ یہ اطلاع ملنے پر اس نے اپنا دربار سجایا، خوب ساز و سامان سے اس کو آراستہ کیا تاکہ مسلمان سفیروں پر اس کی دھاک بیٹھ جائے۔ راستے کے دونوں طرف اپنے جنگجو کھڑے کیے۔ ان کے درمیان سے گزر کر اسلامی سفیروں کو اس تک جانا تھا۔ یہ تمام انتظامات کرنے کے بعد اس نے سفیروں کو طلب کیا۔ اسلامی سفیر عربی جبے پہنے، کاندھوں پر یمنی چادریں ڈالے، ہاتھوں میں کوڑے لیے دربار میں داخل ہوئے۔ یزدگرد نے سفیروں کی یہ شان بے نیازی دیکھی تو اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ یہ تھی کسی زمانے میں مسلمانوں کی شان کہ دنیا کی سپر پاور کہلانے والی مملکتوں کے حکمران ان سے ڈرتے تھے۔ آج کے مسلمان یہود و نصارہ سے ڈرتے ہیں اور مسلم حکمران ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ افسوس، سعد افسوس۔ بہرحال یزدگرد نے ان سے پہلا سوال کیا، تم اس ملک میں کیوں آئے؟ سیدنا نعمان بن مقرن اس جماعت کے امیر تھے۔ انہوں نے پہلے تو اسلام کے بارے میں بتایا، پھر فرمایا ہم تمام دنیا کے سامنے یہ چیزیں پیش کرتے ہیں، اسلام قبول کر لو یا جزیہ دینا قبول کر لو، ورنہ پھر تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ ان کی بات سن کر یزدگرد نے کہا، کیا تمہیں یاد نہیں کہ تمام دنیا میں تم سے زیادہ کمزور اور بدبخت کوئی نہ تھا؟ تم جب بھی ہم سے بغاوت کرتے تو ہم سرحد کے ذمہ داروں کو بھیج دیتے اور وہ تمہیں سیدھا کر دیتے۔ اس کی یہ بات سن کر سیدنا مغیرہ بن شعبہ سے ضبط نہ ہو سکا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میرے ساتھی عرب کے رئیسوں میں سے ہیں، اپنی بردباری اور وقار کی وجہ سے زیادہ بات نہیں کرتے۔ انہوں نے جو کہا وہی مناسب تھا، لیکن کچھ باتیں رہ گئی ہیں، وہ باتیں میں بیان کیے دیتا ہوں۔ اے بادشاہ، یہ سچ ہے کہ ہم بدبخت اور گمراہ تھے، آپس میں لڑتے مرتے رہتے، اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک رسول بھیجا، وہ حسب نسب میں ہم سے اعلیٰ تھا۔ شروع میں ہم نے اس کی مخالفت کی، لیکن پھر رفتہ رفتہ اس کی باتوں نے دلوں پر اثر کیا۔ وہ جو کہتا تھا اللہ کے حکم سے کہتا تھا اور جو کچھ کرتا تھا اللہ کے حکم سے کرتا تھا۔ اس نے ہمیں حکم دیا کہ اس مذہب کو تمام دنیا کے سامنے پیش کرو، جو اسلام لے آئیں وہ تمام حقوق میں تمہارے برابر ہیں، جنہیں اسلام سے انکار ہو اور جزیے پر رضامند ہو وہ اسلام کی حمایت میں رہیں، اور جن لوگوں کو ان دونوں باتوں سے انکار ہو ان کے لیے تلوار ہے۔ یزدگرد طیش میں آ گیا۔ اس نے کہا، اگر قاصدوں کا قتل جائز ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی زندہ بچ کر نہ جاتا۔
اب اس نے حکم دیا ایک مٹی کا ٹوکرا لایا جائے۔ جلد ہی مٹی کا ٹوکرا لایا گیا۔ اس نے حکم دیا ٹوکرا ان میں سے کسی کے سر پر رکھ دو۔ وہ ٹوکرا سیدنا عاصم بن عمر کے سر پر رکھا گیا۔ اس نے اسی حالت میں انہیں واپس لوٹ جانے کو کہا۔ یہ لوگ روانہ ہوئے اور آخر اسلامی لشکر پہنچ گئے۔ سیدنا سعد بن وقاص کی خدمت میں پہنچ کر انہوں نے کہا فتح مبارک ہو، دشمن نے اپنی زمین خود ہمیں دے دی۔ یزدگرد نے یہ ٹوکرا ہی اسلامی سفیروں کے حوالے نہ کیا تھا، بلکہ اس نے پورا ایران اور کسریٰ کی سلطنت ان سفیروں کو ہار دی تھی۔ وہ کیسے ہاری تھی اور مجاہدین نے کیسے انہیں سبق سکھایا تھا، اس حوالے سے مزید جاننے کے لیے جہاد و قتال سیریز کی ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اللہ نگہبان۔